बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दो तीन अच्छी खबरें हैं आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान को जिस तरह इन्होंने जलील करवाया है वो आपको बताना बड़ा जरूरी है। इमरान खान जब पीडीएम जमातों और इनको लाने वाले जो हैंडलर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं, और उन्होंने रात को औरिया मकबूल जान साहब को जो इंटरव्यू दिया उसमें भी बात की कि मुझे गुस्सा आता ही इस चीज पर है कि ये लेट जाते हैं। कोई कौमी गैरत होती है, कोई खुददारी होती है। इन्होंने उसका सौदा किया, और आज की खबर यह है कि रूस ने हमें सस्ता तेल देने से इनकार कर दिया है, बल्कि रूस आगे बढ़ के कानून साजी कर रहा है कि जो भी अमेरिका से एनओसी लेकर, यानी अमेरिका से इजाजत लेकर रूस से तेल मांगेंगे उन्हें तेल नहीं दिया जाएगा। यह है इंटरनेशनल जिल्लत। बुनियादी तौर पे व्लादिमीर पुतिन ने कहा है इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। अब मैं आपको बताता हूं कि यह हुआ क्या है। आपको पता है कि ये बड़े सियाने हैं, और मैंने इस पे ट्वीट भी कर दिया था जब इन्होंने कहा ना हम रूस जा रहे हैं तेल लेने के लिए। रूसी तेल पे अमेरिका यूरोप मिलके प्राइस कैप लगा रहे हैं। ये भी आने वाले कपल ऑफ डेज में हो जाएगा। यानी आप रूसी तेल की कीमत अगर आप अमेरिका की मर्जी की अदा करेंगे तो फिर आप ले सकते हैं, अमेरिका आपको इजाजत दे देगा। ये उस चक्कर में जा रहे हैं। अब 30-40% सस्ता ये मांग रहे हैं। जिस जिस मुल्क ने अमेरिका का साथ दिया है इस जंग में, और पाकिस्तान तो असला फराम कर रहा है यूक्रेन को, कैसे रूस आपको तेल देगा? मैं आपको एक बुनियादी चीज बता देता हूं। तकरीबन हमें 5 से 6 अरब डॉलर का हमने तेल खरीदा है जब से इंपोर्टेड हुकूमत आई है। अगर हम सारा ये रूस से लेते, रूस को शुरू में बड़े प्रॉब्लम्स थे, शुरू में बड़ा धचका होने लगा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सस्ता हुआ। ये सारा तो इमरान खान भी आपको पता निगोशिएट कर रहे थे। अगर हम लेते तो हमें 2 अरब डॉलर का फायदा होता। अब तक 2 अरब डॉलर का फायदा होता तो आज डॉलर का रेट भी कम होता। हम अवाम को सस्ता तेल देते, पेट्रोल और डीजल। वो सस्ता देने की वजह से पाकिस्तान में महंगाई कम होती, गुर्बत कम होती, बेरोजगारी कम होती, कारोबार ऊपर जाता। ये सारी तबाही हमने निकाल दी क्योंकि हमने रूस से तेल नहीं लिया। अब रूस हमें तेल नहीं दे रहा, बल्कि रूस ने कहा जो आपसे पहले मुआहदे हुए हैं गैस पाइपलाइन के वो पूरा करें। ये जिल्लत है जो ये गए थे रूस, मुसद्दिक मलिक साहब, और वो वापस आए हैं। अब मुंह बना के यहां बैठे होंगे और कोई नई कहानियां डालेंगे। पहले कहते थे इमरान खान झूठ बोलता है, हम रूसी तेल साफ ही नहीं कर सकते। फिर जब पता चला कि हम रूस से तेल ले सकते हैं, फिर भी अमेरिका ने जब तक ये प्राइस कैप और इजाजत का मामला नहीं आया, जब तक जाके बाकायदा अमेरिका से इजाजत नहीं मांगी गई, इन्होंने नहीं सोचा कि रूस जाके तेल लें। और जब आप अमेरिका से इजाजत मांगेंगे तो रूस का एनिमी नंबर 1 है, जिस अमेरिका के हथियार और पाकिस्तान के हथियारों से रूस के हजारों फौजी अब तक मर चुके हैं, तो रूस आपको तेल दे देगा ऐसे। हमने न्यूट्रल रहना था इस जंग में, यह बेहतरीन स्ट्रैटेजी थी। आप मुझे बताएं भारत का कौन सा हथियार इस्तेमाल हो रहा है यूक्रेन और रूस की जंग में? न्यूट्रल रहते तो हम फायदे में रह जाते, हम ना इसके साथ होते ना उसके। लेकिन गैरत है बड़ी चीज, जहाने तगोदो में पहनाती है दरवेश को ताजे सरे दारा। ये जो गुलामाना सोच है ना हमारे, ये जो बाजवा साहब गए हैं, ये गुलाम तरीन सोच रखने वाला बंदा था ये, और इसने हमें गुलामी की अता गहराइयों में, पाताल में फेंक दिया है। पता नहीं यहां से हम कब तक निकल सकेंगे। बहरहाल याद तो आएगी सबको, अभी जो कमांड चेंज हुई है उनको भी पता चलेगा, डिफरेंस नजर आ जाएगा। एनीवे, तो ये तो होगी जिल्लत के रूस ने हमें अमेरिकी गुलामों को तेल देने से इनकार कर दिया है। अब आते हैं दूसरी चीज की तरफ। इमरान खान की और परवेज इलाही की मुलाकात हुई है, और अब तक की जो इतलात हैं वो ये है कि परवेज इलाही ने कहा है जी कि आपका फैसला ही फाइनल होगा। इमरान खान को परवेज इलाही ने ये मुंह पे बैठ के कहा है कि जो फैसला आप करेंगे पंजाब असेंबली के लिए हमें मन कबूल होगा, आपका फैसला। अपना नुक्ता नजर जरूर रखा होगा परवेज इलाही ने कि वो एक टिपिकल सियासतदान है, आपको पता है उनकी डोरें भी कहां से हिलती हैं, सबको पता है। लेकिन मोहन्नस इलाही के मुस्तकबिल को अगर सोचना है परवेज इलाही ने, तो वो तरीके इंसाफ के साथ जुड़ा है। अगर अपने सिर्फ 2-4-6 महीने और वजारत आला के लिए कुर्बान करना है मोहन्नस का मुस्तकबिल, तो वो जरूर करें। लेकिन अगर उन्होंने अपनी औलाद का मुस्तकबिल सियासत में महफूज बनाना है और उनका कोई रोशन मुस्तकबिल रखना है, तो तरीके इंसाफ के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये एक ऑब्वियस फैसला है जो परवेज इलाही को करना भी चाहिए। वो एक घाक सियासतदान है, तेज हैं, उन्होंने अपॉर्चुनिटी को देखा। खासतौर पर मोहन्नस इलाही ने अपॉर्चुनिटी को देखा कि किस तरफ जा रही है पब्लिक, हालात का जायजा लिया, असेसमेंट की और असेसमेंट ठीक करार पाई। देख लें आपके काफ लीग, वरना
یہ بھی اسی لائن میں آج ہوتے 12 کی جگہ 13 جماعتیں ہوتی ہیں، یہ 13ویں جماعت ہوتی ہے اور یہ تاریخ کی کوڑے دان میں جا چکے ہوتے ہیں، لیکن اسٹل الائیو عمران خان کے ساتھ ہیں. آگے ہو سکتا ہے ابھی اگر 10 سیٹیں ہیں تو آگے ہو سکتا ہے 20 مل جائیں. جہاں لگے گا کہ نون لیگ زیادہ تگڑی ہے اور جہاں انہیں لگے گا کہ یہ مقابلہ دے سکتے ہیں وہاں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے. جہاں ان کا امیدوار تگڑا ہوگا وہاں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے. بہت کچھ ہو سکتا ہے پنجاب کی حد تک، خاص طور پہ وفاق کی میں اتنی نہیں کر رہا لیکن پنجاب کی حد تک بڑا کچھ ہو سکتا ہے. ان کو وہاں سے بہت کچھ مل سکتا ہے. اب آتے ہیں رانا ثناءاللہ کی طرف. رانا ثناءاللہ کی آج جو چیخیں سنی ہیں ان کے پریس کانفرنس میں، مذمتی بیان آ رہے ہیں کہ عمران خان جی جمہوریت کا دشمن ہے، عمران خان کی مذمت کرتی ہیں جو وہ اسمبلی توڑنے لگا ہے، وہ عدم استحکام پیدا کر رہا ہے. تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں گا، ان کو شرم حیا بھی نہیں ہے ان لوگوں کو. 2018 میں عمران خان کی حکومت آئی، انہوں نے سٹریٹ اوے جماعتوں کو اکٹھا کیا اور عمران خان کے خلاف شروع کر دی مہم. ان کو اکٹھا کرنے والا باجوہ تھا، ایک اور مذہبی جماعت کا دھرنا لے کے آنے والا باجوہ تھا، وہ اپنی مرضی کا وزیر اعلیٰ لگوانا چاہتا تھا. میں آپ کو یہ بات شروع سے بتا رہا ہوں، نام اس طرح میں نہیں لیتا تھا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ میں آپ کو کھل کے بتاتا تھا کہ ان کو لے کے آیا گیا تھا. مذہبی جماعت کو بھی وہ مانتے نہیں تھے پر وہ گن فار ہائرڈ تھے، تو ان کو لے کے آیا گیا. جب عمران خان ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا رہے تھے، یہ دباؤ ڈال رہے تھے کہ میری مرضی کا وزیر لگاؤ وزیر اعلیٰ، میری مرضی کے یہ بندے لگاؤ، نہیں تو پھر پی ڈی ایم سے دباؤ ڈلوایا گیا اور عدم استحکام قائم رکھا گیا. یہ عدم استحکام 3.5 سال عمران خان کے اقتدار میں لانگ مارچ ہوئے، جلسے ہوئے، فضل الرحمان کا دھرنا ہوا، کیا کچھ نہیں انہوں نے تباہی نکالی. آج یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ایک اکیلا بندہ عدم استحکام پیدا کر رہا ہے. جب 12-13 جماعتیں طاقتور حلقوں کی مدد سے عدم استحکام پیدا کر رہی تھی تو کسی کو پرواہ نہیں تھی. جب کورونا تھا عمران خان نے تب ریکویسٹ بھی کی کہ ابھی حالات کس طرح کے ہیں، ملک کی معیشت خراب ہے، تو تب کہا گیا جی کہ ہم سیاست جاری رکھیں گے. اور کورونا، عمران خان جھوٹ بول رہا ہے، جلسوں میں کورونا نہیں ہوتا. فضل الرحمان نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ سو جاؤ تو کورونا بھی سو جاتا ہے. تب عدم استحکام نہیں تھا، ملک بند ہوا پڑا تھا اور آپ جلسے کر رہے تھے، معیشت تباہ ہو رہی تھی اور آپ لانگ مارچز کر رہے تھے. تو اب اگر عمران خان کہہ رہا ہے کہ ہم نے جنرل الیکشن میں جانا ہے تاکہ کوئی بھی آئے وہ پورا مینڈیٹ لے کر آئے اور مشکل فیصلے کر سکے، لیکن یہ نہیں کر رہے بلکہ الٹا کیا کر رہے ہیں، ملک کو دیوالیہ کر رہے ہیں. حکومت نے بینکوں کو وربلی بتا دیا ہے کہ آپ نے کوئی جو آؤٹ گوئنگ پیمنٹ ہے وہ نہیں کرنی. ہم بنیادی طور پہ دیوالیہ کر گئے ہیں، ختم، ہم ہو چکے ہیں دیوالیہ. اب اس کا آفیشیل اناؤنسمنٹ تو نہیں ہوتا کیونکہ ریاستیں اس طرح سے دیوالیہ تو نہیں ہوتی، لیکن پیسے نہیں ہیں. پریکٹیکل پرپسز کے لیے پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے. باقی آپ آفیشلی کہیں جی آفیشلی تو نہیں دیوالیہ ہوئے، ہم نام ہوں گے، ہم ریاستیں ایسے نہیں. یہی پریکٹیکل فار آل پریکٹیکل پرپسز پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے. اب پیچھے کیا رہ گیا ہے؟ یہ چاہتے ہیں کہ معیشت کو اتنا خراب کریں. ڈالر کو اسحاق ڈار نے روک لیا ہے. میں آپ کو آج چیلنج کرتا ہوں، یہ اسحاق ڈار جو نارمل پیمنٹس ہونی ہے باہر ساری ایلسیز کھول دے، نارمل جو ہے دوائیوں کے لیے خام مال نہیں آنے دے رہی ہے کہ باہر ڈالر چلا جائے گا، کیونکہ ڈالر روک کے رکھنا چاہتے ہیں. ان کو پتا ہے آج حکومت گر جائے، کیئر ٹیکر آتی ہے، اگر ابھی ڈالر 224-25 کا ہے نا، یہ 250 تک چلا جانا ہے. اگلی حکومت جب آئے گی نا، یہ 300 تک چلا جانا ہے. پتہ پھر یہ کیا کریں گے؟ پھر دوبارہ پی ڈی ایم اکٹھی ہو جائے گی اگر عمران خان کی حکومت آتی ہے، اور یہ پھر کہیں گے دیکھیں جی ہم نے اس نے تباہی نکال دی، ہم نے تو ڈالر 224 پہ روکا ہوا تھا. یہ پھر وہی بے شرمی کا مظاہرہ کر رہا ہے اسحاق ڈار جو اس نے 2017 تک کیا تھا، جس کو مفتاح اسماعیل نے آ کے ٹھیک کرنے کی کوشش کی تھی 2017 سے 18 میں، لیکن اس نے بھی بدنیتی کی تھی کیونکہ پوری طرح سے ٹھیک نہیں کیا تھا. ڈالر کو 142-45 تک وہ لے جاتا تو نئی حکومت کو اتنے مسئلے نہ ہوتے، لیکن اس نے 123-24 پہ چھوڑا، جس کی وجہ سے پھر حکومت کو آ کے اسد عمر کو آ کے اس کو پھر تھوڑا سا ڈی ویلیو کرنا پڑا تھا. صورتحال یہ ہے کہ آپ مارکیٹ سے نہیں لڑ سکتے، تو انہوں نے کیا کیا؟ ڈالر ہی بند کر دیے. پاکستان کی معیشت کو جان بوجھ کے دیوالیہ کر کے تباہ کر کے تاکہ عمران خان کو حکومت ملے تو 6 مہینے میں اس کو گالیاں لوگ دے رہے ہوں، جو پچھلی دفعہ ہوا تھا. پہلے بھی پلان کر کے انہوں نے کیا تھا یا پھر پلان کر کے کر رہے ہیں. تو عمران خان کے جو فیصلے ہیں وہ جلدی کرنے پڑیں گے، ورنہ یہ وہ حال کر دیں گے کہ واپسی کا کوئی چارہ نہیں ہوگا. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اسمبلیاں جلدی ٹوٹ جائیں، یہ فورس ہو جائیں گے جنرل الیکشن میں جانے کے لیے. کیونکہ رانا ثناءاللہ نے آج روتے ہوئے کہا ہے کہ دیکھیں جی یہ تو آئین کے خلاف ہو جائے گا کہ 2 اسمبلیوں کے الیکشن پہلے ہو رہے ہیں پھر جنرل الیکشن ہو رہے ہیں، تو فری اینڈ فیئر الیکشن کیسے ہوگا؟ ان کو بھی پتا ہے کہ جنرل الیکشن میں جانا پڑے گا. جب اسمبلیاں ٹوٹیں گی ان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچے گا، یہ ضد کرتے رہیں گے.
بعد میں عدالتوں کو کہنا پڑے گا جی کہ آئین میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے, آپ کو الیکشن کرانے پڑیں گے 90 دن کے اندر اندر. وہ 60 دن کے اندر بھی ہو سکتے ہیں, 90 دن کے اندر بھی ہو سکتے ہیں, جب آپ خود اسمبلیاں توڑیں. اگر مدت پوری ہو تو 60 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے, کیونکہ تب الیکشن کمیشن کو تیاری کا پہلے سے وقت ملا ہوتا ہے. اب بھی الیکشن کمیشن تیار ہے, کب سے اس کو سارا کچھ بتایا گیا ہے کہ کسی ٹائم بھی الیکشن ہو سکتے ہیں, تو تیاریاں مکمل ہیں. عمران خان تو ان کے لگائے ہوئے الیکشن کمشنر کے انڈر الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہے, امپائر ان کا ہے. یہ کیوں ڈر رہے ہیں؟ یہ ڈرے ہوئے ہیں, اور اس لیے آصف زرداری کہہ رہا ہے جی ہم خیبر پختونخوا میں بھی عدم اعتماد لے کر آئیں گے, ہم پنجاب میں بھی. اور لے آؤ بھائی, اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر عدم اعتماد نہ آتی ہے نہ کامیاب ہوتی ہے. دیکھ لیتے ہیں نئی اسٹیبلشمنٹ کس طرف کھڑی ہوتی ہے, کیا یہ بوجھ وہ اٹھائیں گے, کیا عوامی نفرت کو وہ سارا رخ اپنی طرف موڑیں گے. بڑا مشکل کام ہے نئے آرمی چیف کے لیے, اور اب تک جو خبریں آ رہی ہیں, جو کچھ تبدیلیوں کی خبریں آ رہی ہیں, کچھ حوصلہ افزا ہیں. لیکن میں ابھی نہ تعریف کروں گا نہ تنقید کروں گا, ہم ویٹ کریں گے. 4 ہفتے تقریباً ہمیں ویٹ کر لینا چاہیے, اس کے بعد ہمیں پتہ چل جائے گا صورتحال کیا ہے. اعظم سواتی کو ایف آئی اے نے خود ہی جوڈیشل کروا دیا ہے. اب کسی اور کیس میں انہیں گرفتار کرنا ہے, ان کے اوپر 54 یا 50 یا 30 ایف آئی آر ہیں, یا بدنیتی نہیں ہے, واقعی حالات بہتری کی طرف اب جائیں گے. اعظم سواتی سے این آر او مانگا جا رہا ہے کہ اب آپ لوگوں کے نام نہ لیں, وہ پہلے والے چلے گئے ہیں, اب ایسا کچھ نہیں ہوگا. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, لیکن لگ ایسے رہا ہے کہ کچھ مثبت طرف حالات جو ہیں وہ جا سکتے ہیں. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ.